کہ بھائی گھر میں بیٹھ بیٹھ کر جو ہے پاگل ہو گئے ہم اور وقت نہیں گزرتا ہے، کیا کریں؟ تو اس حوالے سے کیا مفتی نجیب صاحب آپ کے پاس جو کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہے کہ آپ بتائیں اور لوگوں کا ٹائم بہت اچھے طریقے سے گزر جائے، ان کے اوقات کارآمد ہو جائیں، اور وہ جب یہ وبا ختم ہو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد تو وہ معاشرے کا انتہائی اہم کل پرزہ بن چکے ہوں، دوسری فیلڈز میں بھی، ہماری دینی نقطۂ نگاہ سے بھی، تو ایسا کچھ بتائیں آپ۔ دیکھیں، میں تو ہر چیز کے نا دو پہلو ہوتے ہیں، تو میں اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس جستجو میں ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں سے بھی خیر کے پہلو کو تلاش کرے۔ جی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس میں کچھ خیر کے پہلو بھی ہیں۔ جی تو ایک تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ دیکھیں ہمارے ذمہ بحیثیت مسلمان کا پرسپیکٹو کسی بھی وبا کو ڈیل کرتے ہوئے غیر مسلم سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے؟ ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ بھروسہ جس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل دیکھیں، اللہ جل شانہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے، اسباب کو اختیار کر کے اس پہ یقین کرنا شرک ہے، اسباب کو اختیار کر کے یقین اللہ کی ذات عالی پہ کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ اب ہم نے اسباب اختیار کر لیے، اسباب میں کیا کرنا ہے؟ تمام ڈاکٹر حضرات اس پہ متفق ہو گئے کہ بھائی دوا نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم نے دو طرح کی چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کرنی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ جانے کے لیے تو نہیں آیا، آپ نے ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ وہ تو آپ کی باڈی کے ساتھ ایک قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ قوت مدافعت جسمانی نہیں ہے صرف، مومن کی قوت مدافعت اصل روحانی ہے، روحانی۔ اپنی روحانی قوت امیون، اسپریچول امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے۔ جی اور یہ یاد رکھیے کیونکہ اس موقع پہ شیطان دو طرح سے حملے کرتا ہے ایمان پہ، ایک مایوسی کے راستے سے اور ایک وہم کے راستے سے۔ جی جی ایک وہم اور ایک مایوسی کہ بھائی میں کیا ہوں گا، اور دوسری طرف یہ کہ ناشکری کہ میرے ہی ساتھ ہوا تھا یار، یہ ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا، ابھی تو کاروبار کا وقت آ رہا تھا، ابھی تو سیزن آ رہا تھا اور اس سیزن میں یہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جل شانہ رزاق ہیں، اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہے، تو میں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اپنے۔ اور اس کے بعد دیکھیں انسان جب دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو دوڑتے ہوئے بعض دفعہ منزل سامنے نہیں رہتی ہے، آخرت سامنے نہیں ہوتی۔ آپ نے سماجی دوریاں ضرور پیدا کرنی ہیں، اللہ سے قربت پیدا کرنی ہے، یہ یاد رکھیے۔ مسلمان کا اس وقت لوگو یہ ہے، ہمارا کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے سماجی دوریاں پیدا کرنی، لیکن گوشہ نشینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے دیا اپنے سے رابطہ پیدا کرنے کا۔ پہلے تو ہمارے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ ہم نے اپنی روحانی ترقی کے اسباب سوچے تھے، اس قوت مدافعت کے اسباب بتائے ہوئے نا، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، علم کو سیکھنا ہے۔ اب تک میں تجارت کر رہا تھا، آج تک میں نے زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں سیکھے تھے۔ کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تھی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے تفسیر کا مذاکرہ نہیں کیا، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سیرت نہیں پڑھی تھی۔ اب میں اپنا وقت نکالوں گا، ایک ایک لمحہ مومن کا قیمتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ایک جسارت کر رہا ہوں، تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، سنی دیکھیں سب سے بڑا لاک ڈاؤن تو ڈاکٹر صاحب اس سے بڑا لاک ڈاؤن تو کسی پہ نہیں آیا نا جو حضرت یونس علیہ السلام پہ آیا تھا۔ آپ سوچیں نا، مچھلی کے اندر لاک ڈاؤن تھا، ادھر ادھر کہیں نکلنا ہی نہیں تھا نا، کہیں نہیں نکلنا تھا، اور اللہ جل شانہ نے کس سے نجات دی؟ آیت کریمہ سے۔ تو جو آیت کریمہ جو وہاں سے نجات دے سکتا ہے وہی ہمیں بھی نجات دے گا۔ تو آیت کریمہ کا پڑھنا، اور صرف زبان سے نہیں پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم فکذلک ننجی المؤمنین۔ تو اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے اپنے رابطوں کو اسٹیبلش کرنا جو زندگی کی دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں، اور اب بچوں کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی علمی، فکری، روحانی تربیت کے پہلو تلاش کرنا۔ بزرگوں کے مواعظ ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اصلاحی خطبات ہیں، بزرگوں کے اصلاحی خطبات ہیں، مواعظ ہیں، پھر کورسز ہیں،
آن لائن کورسز ہو رہے ہیں، آپ ان کورسز میں، ورنہ اپنے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے رابطوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ بڑھانا بہت ضروری ہے، استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کوئی بھی حال جو ہم پر آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے حال آیا ہے، اللہ ہی اس کو دور فرمائیں گے۔ حالات کا تعلق اللہ نے رتی برابر چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، وہ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو اعمال جس نوعیت، اور یہی میں ریاستوں سے بھی کہتا ہوں، حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں مسلمان حکمران کا پرسپیکٹو بہت ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں ان اسباب کی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اسباب بتائیں کہ دیکھو اگر یہ گناہ اجتماعی طور پہ ہوں گے اور اجتماعی توبہ نہیں ہوگی تو پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم نے سنی بھی نہیں ہوں گی، وہ اجتماعی مصائب آئیں گے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام، استغفار کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود شریف کا اہتمام اور سیرت کا اہتمام، گھر میں سیرت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بے شمار کتابیں ہیں سیرت کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور سیرت النبی، کوئی بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو اس کے ساتھ جوڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں بالکل 100% کہ بھائی کسی طریقے سے نا اس زمانے میں میرے خیال گھر کی صرف اور صرف ان کورسز اور اس کے لیے وائی فائی آن رکھیں، ورنہ سوشل میڈیا کو جو ہے نا اس وقت بالکل ختم کریں۔ اور جو ہمارا اس خاص طور پہ اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑا نقصان میرے نزدیک تو یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے۔ وہ وقت جو اللہ کے ذکر میں لگ سکتا تھا، علم سیکھنے میں لگ سکتا تھا، اس میں، اور وہ اس کے بجائے کہیں اور ضائع ہو رہا ہے، بلا وجہ کی گفتگو میں ضائع ہو رہا ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ جو کرنے کا آخری کام ہے وہ یہ ہے مواخات کا کام، کہ ہم تلاش کریں ایسے لوگ کہ دیکھو بھائی کہ ان کو کسی وجہ سے اگر کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا۔ بیماری دور کرنے کے لیے بطور علاج کے جہاں دوا بتائی گئی ہے وہیں صدقات بھی ہیں، صدقہ بھی بیماری کو دور کرتا ہے، صلہ رحمی بھی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ تو ہم اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، صلہ رحمی، اور اپنی ذات سے الدین و النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اسے اجتماعات میں نہ جاؤں، اور لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے، خود بھی نقصان سے بچے رہیں۔ تو اگین آخری بات خلاصہ یہی جو آپ نے فرمایا کہ اپنے ٹائم مینجمنٹ بنائیں، اپنے گھر میں اوقات کار بنائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ نے موقع دے دیا ہے خواتین کو جماعت کے مسائل سیکھنے کا، تو گھروں میں جب جماعت ہو رہی ہے تو آج تک ہماری خواتین تو جماعت کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، اب گھروں میں جماعت کرو۔ بلکہ ہمارے بزرگ اساتذہ فرمایا کرتے تھے، بعض ہمارے شیخ مفتی زین العابدین صاحب، کہ بھائی گھر کی مستورات کو نماز مسجد کے اوقات کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو ابھی بھی اپنے گھر میں مسجد کے نماز کے اوقات مقرر کر لو اور گھر میں اس جماعت کے ساتھ پڑھو، گھر میں اہتمام کرو، تو انشاءاللہ گھر کا دین زندہ کرنے کا اللہ نے یہ موقع دیا ہے جو ہم مصروفیت میں بھاگ دوڑ میں فارغ ہو گئے تھے۔